بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کل کے ویلاگ میں میں نے پیپلز پارٹی کے خوف کے بارے میں بتایا تھا، اور میرا خیال ہے کہ اتنے خوف کی اسے ضرورت نہیں ہے، اور جتنا ڈر کر وہ اپوزیشن کر رہی ہے اس طرح کے حالات نہیں ہے جس طرح کے حالات پیدا ہونے کا اسے اندیشہ ہے۔ بہرحال پیپلز پارٹی کے خوف کی ایک وجہ تو میں نے کل بتا دی تھی کہ اس سے خطرہ ہے کہ گورنر راج لگ جائے گا اور سندھ میں پیپلز پارٹی کو دبایا جائے گا، اور پیپلز پارٹی کو احتجاج کے لیے مطلوبہ عوامی حمایت شاید نہ مل سکے۔ اور اس خوف کی وجہ ایک پرانا قصہ ہے 1992 کا۔ یہ قصہ ہے سیاسی انتقام کا اور کالے جادو کے استعمال کا۔ یہ بہت ہی خوفناک واردات ہوئی تھی، لیکن پاکستان کی تاریخ میں یہ واقعہ دب کر رہ گیا ہے۔ یہ 1992 کی بات ہے، جب پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہو کر نواز شریف کی حکومت آ گئی تھی، اسلامی جمہوری اتحاد، جس میں مسلم لیگ نون تھی، جماعت اسلامی تھی، کچھ دوسری پارٹیاں تھیں۔ یہ اتحاد چونکہ اس وقت ISI نے بنایا تھا، اور اس میں سندھ سے پیپلز پارٹی کے تمام مخالف جو جتنے اوباش قسم کے کرپٹ ڈکیت قسم کے لوگ تھے، سب اس اتحاد میں شامل تھے۔ تو نواز شریف اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے اتحادی تھے، لیکن اسی ٹینیور میں نواز شریف نے جمہوریت اور پارلیمنٹ کی طرف رجوع کیا اور آمریت کی حمایت سے توبہ کر لی۔ اس کے بعد پھر نواز شریف کا تختہ بھی الٹ دیا گیا۔ لیکن یہ قصہ ہے جب نواز شریف وزیر اعظم تھے اور غلام اسحاق خان جو اسٹیبلشمنٹ کا اور CIA کا پرانا مہرہ تھا، پاکستانی سیاست کے علاوہ بیوروکریسی میں اس کا ایک درجہ بہت پرانے پاپی کا تھا، تو پیپلز پارٹی سے انبن ہوئی، اس کا تختہ الٹ دیا گیا، اور پیپلز پارٹی کو پسند بھی نہیں کیا جا رہا تھا اسٹیبلشمنٹ میں۔ ایک عالمی حالات کی مجبوریوں کی وجہ سے اسے الیکشن جیتنے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن حکومت اس کی برداشت نہیں کی گئی۔ اور پھر بعد میں یہ لطیفہ بھی ہوا کہ جب مسلم لیگ نون نے بغاوت کی، نواز شریف نے آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی کا نعرہ لگایا، تو اسی غلام اسحاق خان نے نواز شریف کی حکومت دوبارہ ختم کر کے دوبارہ پیپلز پارٹی کو حکومت دے دی، اور اس وقت پیپلز پارٹی کے اوپر سے جتنے الزامات لگے تھے وہ سارے ختم کر دیے گئے۔ تو بہرحال قصہ یہ ہے کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت پہلی مرتبہ ختم کی گئی تو یہ فیصلہ ہوا اوپر کی سطح پر کہ اس کو کچل کر رکھ دینا ہے۔ سیاسی طور پر دبانا ایک بات ہے، اگرچہ وہ بھی غلط ہے، لیکن کچل کر رکھ دینا فزیکلی، یہ ایک شیطانی سوچ تھی غلام اسحاق خان کی اور ان کے ساتھ جو گروہ تھا اس وقت کا۔ تو اس میں جام صادق کو سندھ کا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ وزیر اعظم نواز شریف تھے، اور جام صادق کا مختصر تعارف یہ ہے کہ یہ تھر پارکر سے تعلق رکھنے والے قدیم سما خاندان کے سیاستدان تھے، اور یہ پہلے پیر پگاڑوں کے ساتھ تھے۔ پھر جب بھٹو صاحب الیکشن جیت گئے تو پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ جب ضیاء الحق کی موت کے بعد بے نظیر کی حکومت آئی تو پھر بے نظیر کی حکومت میں شامل ہو گئے، لیکن پھر جب اوپر سے اشارہ ہوا تو انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی اور IGI میں شامل ہو کر سندھ کے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ سندھ کی وزیر اعلیٰ بنتے ہی انہوں نے پیپلز پارٹی کو ظالمانہ طریقے سے کرش کرنا شروع کر دیا۔ بہت سے کارکن پولیس مقابلوں میں مار دیے گئے، اور سینکڑوں نوجوانوں کے ہاتھ پاؤں توڑ کر انہیں معزول کر دیا گیا، ان کے گھر لوٹ لیے گئے، گھر جلا دیے گئے۔ یعنی ایک ظلم و ستم کی بہت زیادہ مہم پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ حکومت نے شروع کر دی، اور جام صادق کو کسی کا ڈر نہیں تھا، کیونکہ اس کے اوپر غلام اسحاق خان کا سایہ تھا جو جام صادق کی طرح بے رحم اور شفاق انسان تھا۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ظلم تھا یہ اتنا زیادہ غیر انسانی تھا کہ خود مسلم لیگ کے حلقوں نے بھی، جو پیپلز پارٹی کے اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ اور مسلم لیگ کی بہت زیادہ دشمنی تھی، اس دشمنی کے باوجود مسلم لیگ کے بعض حلقوں نے کہا کہ یہ تو غیر انسانی سلوک ہے، یہ سیاست میں دشمنی کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے۔ تو خیر یہ ظلم چلتا رہا۔ اصل قصہ جو میں بتانے والا ہوں، جو بہت خوفناک اور اپنی نوعیت کا ایک منفرد واقعہ ہے، ہوا یہ کہ رات کی شفٹ تھی، میں روزنامہ جنگ میں اس وقت کام کرتا تھا، تو ایک خبر آئی، کسی کا پریس ریلیز تھا، اور اس کو میں نے پڑھا۔ خبر لگنے والی نہیں تھی، لیکن اس خبر کی دو خاص باتیں تھیں۔ ایک تو یہ تھی کہ وہ بے ربط عبارت تھی اور اس میں اردو بھی غلط تھی، لیکن اس کو پڑھنے کے بعد کچھ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ معاملہ کچھ نہ کچھ سچ ہے اور سنجیدہ ہے۔ خبر یہ تھی کہ جام صادق کے ظلم سے تنگ آ کر جادوگروں کی خدمات حاصل کی گئی ہیں، اور بھارتی راجستھان کے علاقے میں کسی علاقے کا نام لکھا تھا، وہاں کچھ پہاڑی چٹانیں ہیں، صحرا میں خشک چٹانیں، تو ان کے اندر کچھ غار ہیں۔ ان غاروں میں ہندوستان کے کوئی جادوگر، ایک پوری ان کی تعداد لکھی تھی 10 یا 12 یا 15، اب یہ بھی یاد نہیں رہا،
کہ وہ دھولی رما کر اور وہ کڑا بنا کر بیٹھ گئے اور وہ دن رات جام صادق پر جادو کر رہے ہیں، جس میں کلب بیر کا استعمال کیا گیا۔ کلبہ ایک بیر ہے جو موکل ہے، جس طرح یہ شیطانی مخلوق اس میں یہ میں نے سنا تھا اس وقت بھی کہ یہ جادو بڑا خطرناک ہوتا ہے، لیکن تفصیل کا تو علم نہیں تھا۔ خبر بہرحال ڈسکس ہوئی اور یہی فیصلہ ہوا کہ یہ خبر چھاپنے کے قابل نہیں ہے۔ خبر میں یہ بھی لکھا تھا کہ اگر یہ جادو کامیاب ہو گیا تو جام صادق بہت بری موت مرے گا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد میرا ایک سینئر دوست تھا جس کا ایک فیروز پور روڈ کے اچھڑے کے علاقے کی طرف ایک عامل تھا، اس کے ساتھ اس کی دوستی تھی۔ دوستی اس طرح تھی کہ وہ پہلے کے زمانے میں محلے دار تھے، ایک ہی محلے کے رہنے والے تھے، تو پھر بعد میں محلے بدل گئے لیکن ان کی دوستی قائم رہی۔ ایک دن وہ میرا جو سینئر ساتھی تھا مجھے اپنے موٹر سائیکل پر بٹھا کر لے گیا اس عامل کے پاس، تو وہاں اس عامل سے گفتگو ہوئی تو اس عامل نے کہا کہ یہ جو جادو ہے اس کا ہم نے ذکر کیا کہ ہمیں اس طرح کی خبر وہ ملی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ جو جادو ہے یہ اگر چل گیا، اگر تو اس کا توڑ کر لیا جام صادق نے تو پھر تو اور بات ہے، اور وہ توڑ کر سکتا ہے کیونکہ ہر کے علاقے میں بھی کافی کاٹ پلٹ کرنے والے جادوگر عامل قسم کے لوگ موجود ہیں، لیکن اگر وہ اس نے توڑ نہ کیا یا اگر توڑ کیا بھی اور لیٹ کیا اور وہ توڑ کامیاب نہ ہو سکا، جس کو پلٹ کہتے ہیں، پلٹ نہ ہو سکا تو جام صادق کا جو انجام ہے وہ بڑا تکلیف دہ ہوگا، اور اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ اس نے بتایا کہ اس کا جگر کٹنا شروع ہو جائے گا اور وہ خون تھوکے گا اور خون تھوک کر مر جائے گا۔ بڑی خوفناک بات تھی، مجھے اس کا اعتبار نہیں آیا۔ اگلے 2-3 دنوں میں بات آئی گئی ہوگی کیونکہ جام صادق کی خبریں تصویریں روزانہ ٹی وی پر بھی چلتی تھی، پی ٹی وی، اس زمانے میں یہ چینل نہیں ہوتے تھے، پی ٹی وی ہوتا تھا، اور خبر نامے میں اس کی تصویریں نظر آتی تھی۔ باقاعدہ جلسے میں یا کسی فنکشن میں بڑھ کے مارتا تھا پیپلز پارٹی کے خلاف، اور لگتا نہیں تھا کہ اس پر کچھ جادو کا کوئی اثر بھی ہے۔ اس بات کو ہفتہ 10 دن ہو گئے تھے، لیکن پھر ایک دن اچانک خبر آئی کہ جام صادق کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، بیمار ہو گئے، اور پھر 2-3 دن تک کوئی خبر نہیں آئی۔ جام صادق کی سرگرمیاں جو تھی وہ ختم ہو گئی، وہ نظر آ رہا تھا کہ ٹی وی پر نظر نہیں آ رہے۔ تو ایک دن یہ خبر کراچی کے نمائندے کی طرف سے آئی، بلکہ اندرون سندھ کے کسی نمائندے کی طرف سے آئی، وہاں سے کراچی پہنچی اور کراچی سے ہمیں لاہور آفس میں آئی کہ جام صادق کی صحت زیادہ خراب ہے، اور ایک ہفتے بعد پھر یہ پتہ چلا کہ جام صادق کا جو جگر ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس کے منہ سے خون آ رہا ہے، خون کی الٹی وغیرہ کو اس طرح کی باتیں سنی۔ 7 مارچ 1992 کو جام صادق کی ڈیتھ ہو گئی، یعنی 1-2 ہفتے کے اندر اندر یہ سارا واقعہ ہو گیا۔ اچھا، میں یہ دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ وہ جو جادوگروں کی وجہ سے ہی جام صادق کی موت ہوئی، لیکن سلسلہ اگر جوڑا جائے تو پھر کچھ خیال دل میں آتا ہے کہ مثلاً پہلے کی یہ پریس ریلیز کا آنا، جب جام صادق کی صحت بالکل ٹھیک تھی اور وہ جلسوں میں پوری قد کے ساتھ صحت مند آدمی، کوئی بوڑھا آدمی تو نہیں تھا، یعنی 60 سال سے اس کی عمر کم ہی تھی، اور جس طرح وڈیرے بہت صحت مند اور طاقتور ہوتے ہیں اس طرح وہ بھی طاقتور اور صحت مند تھا، تو وہ جلسوں میں آتا تھا، بڑکے مارتا تھا، دبنگ لہجے میں بات کرتا تھا، اور ہمارے پاس جو خبر تھی وہ یہ تھی کہ اس کے خلاف جادوگروں کا ایک پورا ٹولہ 10 یا 12 کتنے جادوگر تھے، دن رات، خبر میں تھا کہ دن رات اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اور اس خبر کو پھر جب ہم نے ایک عامل سے رابطہ کیا تو اس نے یہ بتایا کہ یہ جادو جو ہے اس میں کلب بیر کا استعمال ہوتا ہے، اور اس میں جگر کٹ جاتا ہے اور وہ آدمی خون تھوک کر مر جاتا ہے، اور بالکل اسی طرح سے ہی ہوا۔ تو یہ ایک واقعہ مجھے یاد آیا پیپلز پارٹی کی خوف کی بنیاد پر، لیکن بہرحال اگر یہ جادو والی بات سچ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جام صادق کو غلط کاموں کی سزا ملی، غلط طریقے سے ملی، کیونکہ جادو بہرحال حرام ہے۔ اور ناظرین، اتفاق ایسا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ایک مرتبہ پھر جادو کا ذکر ہے۔ سنا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، حکمران ہیں، یہ منشیات فروش بھی ہیں، منشیات نوش بھی ہیں، سمگلر بھی ہیں، کرپٹ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کالے علم کے زور پر حکومت کر رہے ہیں۔ اس کا ایک مرتبہ ذکر شہباز شریف نے بھی کیا تھا، اور کچھ مختلف سیاستدان یہ تانے کے انداز میں یا جس بھی انداز میں یہ بات زبان تن عام ہے کہ بنی گالہ میں جادو ٹونے کے زور پر حکومت چلائی جا رہی ہے۔ واللہ عالم اس صورتحال کا انجام کیا ہوگا، لیکن اگر تاریخ دیکھی جائے تو جادو ٹونے کا استعمال کرنے والوں کو خود بھی برے انجام سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ مجھے ایک اور عامل نے بات بتائی تھی، اور وہ بعد میں جس کی تصدیق کی، کہ جو جادو کروا کے کسی کو مروا دیتا ہے، یعنی اس کو قتل کر دیتا ہے، تو خود بھی اس کا نقصان بہت زیادہ ہو جاتا ہے،
یعنی یہ کالا جادو کسی پر کرانا گناہ تو ہے ہی، لیکن یہ ایک خود کش حملہ بھی ہے، یعنی کرنے والا بھی اس کے اثرات جو ہے ان سے محفوظ نہیں رہتا، اور اس کے گھر میں موتیں ہو جاتی ہیں غیر قدرتی، یا وہ خود بھی مر سکتا ہے، اس کے کاروبار کو نقصان پہنچتا ہے، یا اس کو کوئی اور جسمانی نقصان پہنچ سکتا ہے، اگرچہ فوری طور پر نہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پناہ میں رکھے کالے جادو کرنے والوں سے، یہ حرام ہے۔ اور ٹریجڈی یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں کالے جادو کرنے والوں کا بہت زور ہے۔ اگر آپ شہیدرہ کی طرف اور گجرانوالہ کی طرف چلے جائیں تو آپ کو روحانی بابے ملیں گے بہت سارے، ان کے قبروں کے دفتروں میں اللہ رسول کے تغرے بھی لگے ہوں گے، اسلامی مقدس مقامات کی تصاویر بھی ہوگی، اور جانے والا پھر یہی سمجھتا ہے کہ یہ روحانی عمل کر رہا ہے، لیکن یہ 100% کالا علم کرتے ہیں اور کالا جادو کرتے ہیں۔ اور یہ جو جام صادق والا جادو تھا، اس کے بارے میں جو پھر مجھے عاملوں نے بتایا کہ اس میں ایک تو مسان استعمال کی جاتی ہے۔ مسان سے مراد یہ ہے کہ شمشان گھاٹ میں جو مردے جلائے جاتے ہیں ان کی راکھ میں سے کچھ چٹکیاں لے لی جاتی ہیں، اس راکھ کو مسان کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مسان جو ہے عمل کرنے والا اپنے جسم پر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی جیومیٹریکل قسم کی ڈیزائننگ گراف بنا کر اس کے اندر خانے ہوتے ہیں، تو اس میں مختلف جانوروں کو قتل کر کے ان کا خون چھڑکا جاتا ہے، اور ان کی اعضاء الگ الگ خانوں پہ رکھے جاتے ہیں، خاص طور پر چمگادڑ اور الو، ان کا قتل تو بہت ہی پاپولر ہے جادو کالے جادو میں۔ اس کے علاوہ بلی، کچھ دوسرے جانور، یہاں تک کہ انسان کے چھوٹے بچے کو بھی اس میں قتل کر کے اس کا خون بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اسی خوفناک بات پر آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔